وہاں جا کے یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرے پاس ہے نہیں ہے، ہمیں فلاں یہ اطلاع دی ہے، فلاں یہ کہا ہے، نہیں، انہیں پتہ تھا مصطفیٰ کا غیب اور مصطفیٰ کا علم ظنی نہیں قطعی ہے، میرے حبیب نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر پر لکیر، میرے حبیب نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر پر لکیر۔ آنکھ بند کر کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یقین دیکھو نا، آپ نے کھل کر کہی یہ بات، فَقُلْتُ یا زعین و زعینہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کھل کر کہا کہ میرا بھائی دنیا جھوٹ بول سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر یقین ہے، ہمیں لکیر ہے، ہمیں بھی ایمان کامل ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ تیرے پاس خط ہے تو اب خط تو تیرے پاس سے ہی نکالیں گے، خود دے دے تو تیرے لیے اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑا تو مصطفیٰ کے فعل پر قول پر عمل کر کر وہ کام پورا کریں گے، حضور کے قول پر عمل کر کے کام پورے کر کے جائیں گے بھائی، ایسے نہیں جائیں گے۔ اب تو عزت سے نکال دے تو تیری مہربانی، نہیں تو ہمیں پھر آگے سے کوئی کام کرنا پڑے۔ وہ تو فوراً ڈر گئی، اس نے کہا بھائی ان لوگوں کو نہیں بہکا سکتی میں، اس نے اپنی پونی میں سے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سپرد کیا۔ اسے کہتے ہیں یقین کامل۔ آج ہماری جو نا یہ ایمان کے لرزے کی وجہ سے معاملات خراب ہو، حضور کا ایک قول بیان ہوتا ہے اس کے پیچھے 10 توجیحات نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، سارے ہی تو آج محقق ہیں، سارے ہی تو آج مفتی ہیں۔ وہ میں کل میں دیکھ رہا تھا نا، بڑا اچھا کسی نے میسیج کیا کہ جو شخص آج عالم یہ ہے کہ جو شخص نکاح کے وقت یہ ڈر اس کی لاتیں کانپ رہی ہوں کہ پتہ نہیں کہیں مولوی صاحب مجھ سے 6 کلمے نہ سن لے، جس کا نکاح کے وقت ٹانگیں کانپ رہی ہو کہ کہیں مولوی صاحب 6 کلمے ہی نہ سن لے مجھ سے نکاح کے وقت میں، لیکن فیس بک پہ وہ بھی سارے مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، فیس بک پہ وہ بھی سارے مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں نہ شریعت کا پتہ، نہ طریقت کا پتہ، نہ جناب احکامات دینیہ کا پتہ، نہ قرآن حدیث کا پتہ۔ او ایسے شاندار فتوے چل رہے ہوتے ہیں، دھڑم دھڑم، تو کافر، تو سنی، تو وہابی، تو یہ ہندو، تو یہ اسلام سے نکل گیا، تو نے تو یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ تماشا بنایا ہوا ہے دین مصطفیٰ۔ ہر کوئی مولوی بننے کا، ہر کوئی عالم بننے کا شوقین ہے۔ اگر علم پڑھنے کا شوق ہے تو واقعی میں میرے مصطفیٰ کے دین کے علماء کی خدمت میں بیٹھ کر کچھ سال گزارو، اکتساب فیض کرو، اللہ تعالیٰ میرے حبیب کے دین کے صدقے، ان علماء کی صحبت کے صدقے واقعی میں تمہیں بھی اس علم مصطفیٰ سے حصہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ جو فیس بک کی عالم اور یہ جو واٹس اپ کے عالم ہے نا، خدا را ان سے بچو اور نہ ایسا بننے کی کوشش کرو اور ایسوں کے پیچھے چلنے کی بھی کوشش نہ کرو۔ تو یہ جو آج کل کے علماء برآمد ہو گئے نا، یہ بڑا عذاب ہے۔ تو ہر کوئی کے نئے نئے فتوے نہیں، ایک قول آتا ہے، اب وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے غامدی، سنا ہوگا آپ نے، اس کو بڑی چیز ہے بھائی، ہر چیز کو۔ اب اس کے اوپر کل کوئی بیٹھا تھا، یہ اینکر وینکر تو چلو یہ تو سارے دہریے مزاج لوگ ہیں نا، لبرل لوگوں سے تو لڑائی نہیں نا ہماری، وہ تو پکا ہے نا کہ اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو آیا ہی دین میں رکھنے ڈالنے کے لیے۔ یہ سیاست دان، دنیاوی تنظیموں کے، یہ اپنا کیا کہتے ہیں اینکرز، اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھنے والے فنکار، اداکار، یہ ڈرامے باز، ان سے تو جھگڑا ہی نہیں، ان کا دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو اب بائی برتھ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں، ورنہ نہ اسلام نہ ایمان کا جذبہ کوئی دل میں، نہ پتہ ہے کہ اسلام ہوتا کیا ہے۔ تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں نا، یہ تو جب ان کو یہ تو کسی علماء کے ہتھے چڑھ جائے نا تو پھر ان کی صحیح طبیعت ہری بھری ہوتی ہے۔ تو یہ تو ڈرامے باز ہے۔ لیکن ان کے یہ لبرل لوگ جب اس طرح کے مولویوں کو یا اس طرح کے علماء تو کہنا توہین ہے، اس طرح کے مطلب اپنا کیا کہتے ہیں درباری ملاؤں کو استعمال کرتے نا دین کے خلاف اپنے مقاصد کے لیے، تو اس وقت بڑا دل جلتا ہے۔ اور وہ کل میں بیٹھا تھا دیکھ رہا تھا غامدی صاحب سے، وہ پوچھ رہا ہے حضور یہ جو حدیث آئی ہے من سب نبیا فاقتلوہ، آج کل بڑی چل رہی ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ واقعی حضور کا فرمان ہے کہ جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، اور یہ بڑی یہ بات ہے فلاں فلاں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب اس کی ریسرچ سنو، نہیں یہ تو کسی اور پیرائے میں حضور نے کہا ہے، ایسی بات نہیں، خبیث حضور کی عظمت، نبیوں کی عظمت کو خراب کرنے پر دلیلیں دے رہا کہ نہیں یہ وہ مقصد نہیں ہے اس کا جو انہوں نے پھیلائی۔ ارے صحیح حدیث، پکی حدیث جس میں کسی قسم کا لے تو لال نہیں، کوئی بحث نہیں،
اور اس میں کوئی صرف ایک نبی کی عظمت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا، حضور نے ایک ایسا قانون بیان کر دیا ہے کہ اپنے نہیں بلکہ ہر نبی کی عزت کا خیال کرو، تاکہ آپس میں جنگ جدال فساد نہ ہو، اور تم اللہ کے نبیوں کا عزت اور احترام کر رب کا قرب حاصل کرنے کا بھی ثواب حاصل کرو۔ اب بتاؤ اس سیدھے سیدھے احکام میں ٹیڑھی بات کرنے کی ضرورت کیا؟ لیکن یہ جو درباری مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، جو بکاؤ قسم کے لوگ، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ جناب بک جاتے ہیں، کچھ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور الٹی باتیں۔ اب وہ لوگ جو دنیا دار طبقہ ہوتا ہے وہ اس کی باتوں کو پھیلاتا ہے، ارے بھائی وہ کون سا کوئی بہت بڑا مولوی ہے، عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ ان فسادوں سے بچائے، ان شروں سے بچائے۔ اسی لیے اہل سنت کے علماء کے در سے پختہ وابستگی رکھا کرو۔ آج کل بڑا مشکل ہے میرا بھائی دین ایمان بچانا۔ ایک عام سادہ لو آدمی کو تو 2 منٹ میں گولی دے کے کہیں کریں گے، ایسی دلیلیں پیش کریں گے۔ اس لیے اہل سنت کے علماء جو واقعی قابل لائق فائق لوگ ہوں، ان کے آستانوں سے جڑے رہا کرو، تو اللہ تعالیٰ مزید ایمان کی بھی حفاظت فرمائے رکھے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائی، اور حضور کی محبت اور عشق کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ تمام تر چیزیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ عشق اور محبت ہم نے انہی احادیثوں کو پڑھ کر صحابہ کا جو انداز تھا اسی سے حاصل کیا ہے۔ اس لیے ہم غلط نہ کبھی کل تھے اور نہ آج ہیں اور نہ قیامت تک ہوں گے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو زندگی گزرے اور آقا کے دین کی حفاظت میں جو زندگی گزرے، اس سے بڑی نیکی کی زندگی گزارنا ہی نہیں کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اسی انداز سے گزر رہے ہیں۔ میرے جوانوں، میرے دوستوں، آج کے دور میں بہت مشکل ہے ایمان بچانا۔ اس لیے میں بار بار یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسے اہل سنت کے ایسے آستانوں پر، ایسے بزرگان دین پر ڈٹے رہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، لیکن ہیں سب اہل حق، اہل سنت، حضور کے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہیں سب اہل حق۔ ان کی صحبت میں بیٹھو، زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر اور ان کے ذریعے سے اللہ کے حبیب تک پہنچنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ قرب ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو رمضان کی بابرکت ساعتیں، اس سے خدارہ برکتیں اٹھانے کی کوشش کرو۔ اور جنگ بدر کے بارے میں جو صحابہ کی عظمت کے معاملات آئے ہیں، اس پر اب ٹائم کافی ہو گیا، ورنہ میں اس ٹاپک کو بھی اٹھاتا اور اس کی جو اصل چیز تھی اس کو بھی تذکرہ کرتا کہ آخر میرے آقا نے جو جنگ بدر کے شہداء کی عظمت بیان کی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں بیان کی، اس پر بھی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لیکن وقت کافی ہو جائے گا اور رمضان المبارک کا جمعہ ہے، ہر کوئی یہی سوچتا ہے چلو ایک جمعہ پڑھے اور گھر جا کے سیدھے ہو جائے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری ہم سب کی قبول فرمائے، اور ہمیں ان اہل بدر کی طرح سچی پکی حضور سے محبت اور حضور کے دین پر لٹنے کی واقعی قوت عطا فرمائے، اور وہ جذبہ ایمانی ہمیں عطا فرمائے کہ جس سے ہم صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ، جن حضرات نے سنت ادا